منفعت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے عبادت کی اور دنیاوی اعتبار سے بھی جو منفعت ہے وہاں وہ مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر اور اس مقدس سرزمین پر حاضر ہو کر کے پالے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہاں آنے کا جو ایک عظیم مقصد ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ کہ اللہ نے کچھ دنوں کو مقرر کر دیا ہے تو ان مقررہ دنوں میں وہ یہاں آ کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایام معلومات سے مراد ایام عشر ہے، عشرہ ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن ہیں. اللہ نے اس میں ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے تکبیر بلند کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور وہ تمام اذکار جو شرعی طور پر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے بلند کیے جاتے ہیں. تو یہ ایام عشر ان کی اللہ رب العالمین نے قسم بھی کھائی ہے، ان کو اللہ رب العالمین نے ایام معلومات سے بھی تعبیر فرمایا ہے. اور دوسری روایت میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر کہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے بہترین اور فضیلت والے دن یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں جو پہلی ذی الحجہ سے لے کر کے قربانی تک آتے ہیں، 10 ذی الحجہ تک آتے ہیں جس دن قربانی کی جاتی ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. اسی لیے بعض علماء نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ اپنی راتوں کے اعتبار سے پورے سال میں سب سے بہتر ہے، اور ذی الحجہ کا جو ابتدائی عشرہ ہے وہ اپنے دنوں کے اعتبار سے پورے سال میں سب سے افضل ہے اور پورے سال میں سب سے زیادہ فضیلت والے اور سب سے زیادہ ثواب والے ایام. اور اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے ایام رکھے ہیں. 10 دنوں کی تو فضیلت ہے، ان 10 دنوں کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ ایسے ایام ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ فضیلت عطا کی. خاص طور پر یوم عرفہ، عرفہ کا دن یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ جس میں حجاج کرام میدان عرفات میں اللہ رب العالمین کی اس عبادت کو مکمل کرنے کے لیے ٹھہرتے ہیں، وہاں نمازیں پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں حاجیوں کے وقوف کو حج کا رکن اعظم قرار دیا ہے. اگر کوئی آدمی دنیا کے کونے سے لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے مکہ جائے اور سارے کام کرے اور وہ میدان عرفات میں ٹھہر نہ سکے، میدان عرفات میں وہ اپنے آپ کو حاضر نہ کر سکے تو اس کا حج بیکار ہے، اس کو واپس جا کر کے دوبارہ حج کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر رکن مکمل نہیں ہوتا ہے تو عبادت مکمل نہیں ہوتی ہے، اور جب عبادت مکمل نہیں ہوتی ہے تو اس رکن کو پورا کر کے دوبارہ عبادت کو انجام دینا پڑے گا. تو عرفہ جیسا عظیم الشان دن بھی اللہ رب العالمین نے انہی 10 دنوں کے اندر ذی الحجہ کے ابتدائی دن کے اندر رکھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب حجاج کرام میدان عرفات میں اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ لوگ دنیا کے کونے کونے سے یہاں کیوں آئے ہیں، یہاں کیوں آئے ہیں؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ یہ جہنم سے آزادی کا دن ہوتا ہے، یہ بندوں کے گناہوں کی مغفرت کا دن ہوتا ہے. اسی لیے وہ لوگ جو حج پر نہیں گئے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ مسنون قرار دیا ہے کہ وہ عرفہ کے اس دن 9ویں ذی الحجہ کو اپنے
اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے مقام میں رہتے ہوئے روزہ رکھیں. اور یہ روزہ رکھنا اتنا باعث ثواب اور باعث برکت عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پچھلے 1 سال اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا. تو یہ مبارک دن بھی اللہ رب العالمین نے اسی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر رکھے ہیں. اور اس کا جو آخری دن ہے 10ویں ذی الحجہ، جس کو یوم النحر کہا جاتا، قربانی کا دن، اس دن دنیا کے اندر مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں. جو لوگ حج پر گئے ہیں، حج تمتع کر رہے ہیں اور حج قران کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی قربانی کرتے ہیں. پوری دنیا کے اندر قربانی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے باعزت اور معظم دن یوم النحر ہے. یوم النحر کا دن، قربانی کا دن، ان 10 دنوں میں سب سے افضل ہے، سب سے پیارا اور سب سے اچھا دن ہے، کیونکہ 10 دن پورے ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال مکمل ہو جاتے ہیں، اور عمومی طور پر حاجیوں کے بیشتر اعمال مکمل ہو جاتے ہیں، حج کا بیشتر عمل مکمل ہو جاتا ہے، بڑے بڑے کام مکمل ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا ہوتی. تو یہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، یہ بہت سارے ناحیوں سے ہمارے اور آپ کے لیے خصوصیت کا، اور ہمارے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے فضیلت کا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ثواب کا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بندگی کا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دینے کے ایام. اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن خیر واحب الی اللہ من هذه الايام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان 10 دنوں میں نیکی کا عمل، کوئی بھی نیکی کا عمل آپ انجام دیں، وہ اللہ کی نگاہ میں بقیہ دنوں کی مناسبت سے زیادہ پسندیدہ ہے. احب الی اللہ، بعض روایتوں میں ازکا عند اللہ، پاکیزہ عمل ہے. اگر آپ ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھتے ہیں، اگر آپ ان 10 دنوں کے اندر صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اگر آپ ان 10 دنوں کے اندر نوافل نمازیں پڑھتے ہیں، اگر آپ ان 10 دنوں کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل، عمل صالح مطلق ہے، نیکی کا جو بھی عمل آپ کو میسر آتا ہے آپ انجام دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہوگا جو بندہ ان 10 دنوں کے اندر ذی الحجہ کے عشرے کے اندر انجام دیتا. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، اگر کوئی بندہ جہاد پر نکل جائے جو ذروت و سنام الاسلام ہے، اسلام کی بلند چوٹی ہے، تو یہ بھی اس عمل کو نہیں پا سکے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد میں نکلنے والا بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے سوائے ایک شرط کے کہ وہ جہاد میں جائے اور اپنی جان اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے اور شہید ہو جائے. تو یہ بہت ہی بابرکت ایام ہیں. ان ایام میں نیکی کا کام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ان دنوں میں نیکی کا حکم عطا فرمایا، اور برائی سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا. یہ حرمت کے مہینے بھی ہے، ذی الحجہ کا مہینہ یہ حرمت کا مہینہ بھی ہے. اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ ان دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اگر آدمی نیکی کا کام کرے گا تو نیکی کا ثواب اللہ رب العالمین کئی گنا عطا فرمائے گا، اور اگر ان دنوں کے اندر برائی کا، گناہ کا کام کرے گا تو عام دنوں کی بنسبت ان دنوں کے اندر اس برائی کے بدلے میں اللہ رب العالمین کئی گنا، اللہ رب العالمین گناہ اور عذاب لکھے گا. اور اسی طریقے سے دوسری روایت کے اندر اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بات کو بھی بیان فرمایا جب صحابہ کرام نے پوچھا اور آپ نے ان دنوں کی اہمیت کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہا ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تحلیل کا مطلب ہوتا لا الہ الا اللہ پڑھنا، تکبیر زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر پڑھو، اور تحمید زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کہو۔ آپ نے قرآن کی آیت سنی جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرنا۔ تو یہ ذکر مطلق ہے، آپ مطلق طور پر کوئی بھی تسبیح کا کلمہ پڑھ سکتے ہیں۔ ذکر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بھی داخل ہے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ کا نام آپ بلند کر سکتے ہیں، اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اور الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے تکبیر کے اور تحلیل کے جو کلمات مقرر کیے ہیں، جو حاجی وہاں جاتے ہیں وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس میں بھی تکبیر ہے، اللہ کی حمد ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کی تحلیل ہے، جو حاجیوں کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ تلبیہ کے کلمات سکھلائے ہیں۔ اور ہمیں اور آپ کو جس بات کا حکم ہے، جیسے ہم عید کے دن تکبیرات عید پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھلایا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو وہ اللہ کی تکبیر پر شامل ہے، اس میں لا الہ الا اللہ بھی ہے اور اخیر میں اللہ کی حمد بھی ہے۔ تو آپ چاہیں تو ان کلمات کو ایک ساتھ پڑھ لیں، آپ چاہیں الگ الگ پڑھ لیں، آپ چاہے نمازوں کے بعد پڑھیں، آپ چاہے اپنے گھروں میں پڑھیں، خالی اوقات میں پڑھیں۔ خاص طور پر حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ سے منقول ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ لوگ جب بازاروں میں نکلتے تھے تو بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے ان عشروں کے اندر، ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں کے اندر، یہاں تک کہ جب لوگ سنتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بازار میں اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی یاد آ جاتا تھا، وہ لوگ بھی پیچھے اللہ اکبر پڑھنے لگتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کثرت سے ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اللہ رب العالمین کی تحلیل بیان کریں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور اسی طریقے سے الحمدللہ اور ذکر کے دوسرے کلمات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں وہ ہم اور آپ پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ عرفہ کے دن کا روزہ، 9ویں تاریخ کا روزہ، یہ غیر حاجیوں کے لیے مسنون قرار دیا، جو حج پر ہیں ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہاں وہ ایک بہت بڑے عمل کو مکمل کرنے کے لیے گئے ہیں، کھلے ہوئے میدان میں ہے، دھوپ ہے، اور ان کے کھانے اور پینے کا وہاں اپنی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہے، اور وہ اپنے ایک حج کے ارکان کو مکمل کرنے کے لیے اس میدان کے اندر حاضر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو اسے رخصت دے دی۔ لیکن جو لوگ حج پر نہیں گئے ہیں ان کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ لوگ اس دن کا روزہ رکھیں۔ تو روزہ رکھنا بھی یہ اس عشرے کے اندر ایک بہت بڑی عبادت، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ابو داؤد، سنن ابو داؤد کی ایک صحیح روایت میں یہ بات ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہے تو روزہ بھی رکھ سکتا۔ اور اسی طریقے سے قربانی کا جو تذکرہ آیا، قربانی آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، پوری حج کی عبادت اور ذی الحجہ کا یہ پورا مہینہ اور یہ بابرکت عشرہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار سے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے جڑا ہوا۔ انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آتی تھی، جبریل آتے تھے، اللہ کا حکم لے کر کے آتے تھے، اور کبھی کبھی اللہ رب العالمین خواب کے اندر بھی اپنے
نبیوں کو کوئی بات دکھلاتا تھا، کسی کام کو کرنے کا حکم دیتا تھا، تو نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم کا ایک حصہ ہوتا ہے۔